ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ، دوست احباب صاحب کو میرا سلام۔ میرا موضوع کے دفاع وطن ادب وصیت ہے۔ میں نے اپنے خیالات لکھ لیے تاکہ لفظ ہوا میں پھیلی نہ ہو۔ آپ سب ایام اسلام کو تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 1500 سالہ یوم ولادت مبارک ہو۔ اللہ پاک کا ڈھیر و کرم، شفقت، بے تحاشا انعام، قرآن بنت احسان کے ہمیں آج تک دیکھنا مقدر کیا۔ نبی رحمت، نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کے مبعوث ہوئے۔ شخصیت میں مثال اس قدر کے کبھی کسی سے ذاتی کام نہیں کیا۔ انسانیت کا احترام اس قدر کے بدو نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بات کرنی ہے، انتظار کرے میں آتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام تک اس کے انتظار میں رہے، مگر وہ نصیب واپس نہ آیا۔ شفیق اس قدر کے دشمن قیدی کو شفقت بھرا دلاسا دے کر اس وعدے پر اسے آزاد کر دیا کرتے تھے کہ میں مسلمانوں کے خلاف نہ نکلنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خاتم الادیان ہے، شریعت خاتم الشرائع ہے۔ ایک طرف جہاں شفقت اور رحمت کی فراوانی تھی تو وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی حکمت عملی کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 تلواریں جن میں سے 10 تلواروں کے نام ریکارڈ پر ہیں۔ ایک المسعود نامی تلوار بھی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے والد عبدالدار المعروف عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے وراثت میں ملی تھی۔ تلواروں کے علاوہ 5 نیزے تھے، 2 بچیاں اور 7 جگہیں تھیں۔ اس دور کا وسیلہ اس قرآنی حکم کی روشنی میں تھا کہ ہاتھی والوں کے مقابلے میں اپنے گھوڑے تیار رکھو۔ ریاست پاکستان کو ریاست مدینہ کے تناظر میں دیکھیں تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی ترجیح تعلیم اور دوسری دفاع تھی۔ اس کا اظہار قائد نے قیام پاکستان کے بعد کلات کے دورے پر کیا تھا۔ جب نواب آف کلات نے انہیں رائفل تحفہ دی تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسلحہ ہماری ضرورت ہے لیکن پہلی ترجیح تعلیم ہے۔ قائد اعظم نے تعلیمی ترجیح کا نظریہ غزوہ بدر کے اس واقعے سے تشہیر کیا تھا جس میں پڑھے لکھے قیدیوں سے فدیہ کے طور مسلمانوں کو لکھنا پڑھنا سکھانے کے لیے پابند کیا گیا تھا۔ اپنی پہلی ترجیح کو قائد اعظم نے اپنی جامع یوں پہنایا کہ اپنے حصے کی ساری دولت قائد اعظم علیہ رحمت نے اسلامیہ کالج لاہور، اسلامیہ کالج پشاور، سید مدرسۃ الاسلام اور علی گڑھ کالج میں عطیہ کرا۔ اور دوسری ترجیح دفاع کے حوالے سے قائد اعظم علیہ رحمت نے کابل میں پاکستان ملٹری اکیڈمی کی بنیاد رکھی۔ رسالپور میں ایئر فورس اکیڈمی کا افتتاح کیا۔ راولپنڈی نے اسلحہ فیکٹری کا سنگ بنیاد رکھا اور کراچی میں پاکستان نیوی کا جائزہ لیا۔ وہ پاکستان جس کے پاس قیام کے وقت پیپر پن تک نہیں تھی اس نے ایٹم بم بنا دیا۔ جس پاکستان کے حصے میں فوج کی چند نامکمل بٹالین آئی تھی آج دنیا کی بہترین فوج کا حامل ہو گیا۔ جس پاکستان کے حصے میں ایک بھی کارخانہ نہیں آیا تھا آج سینکڑوں کارخانے بند ہونے کے باوجود ہزاروں کارخانے قائم ہیں۔ جس پاکستان کے حصے میں 1-2 یونیورسٹی آئی تھی آج سینکڑوں یونیورسٹی بدل کے پڑھے لکھے قیدی اساتذہ کے کردار کو مد نظر رکھ کر اپنا پٹار تقسیم کر رہے ہیں۔ تعلیمی میدان میں جائزہ لیں تو آج پاکستان میں کمپیوٹر کا نظام جاپان کے بعد دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ یہ وہی کمپیوٹر ہے جس نے مئی 2025 سال عوام میں بھارت کا دفاعی نظام ناکارہ کیا تھا، جس نے ابابیل بن کے بھارتی ابراہ کے فیل کو رافیل عمدے میں گرا دیا تھا۔ 15ویں صدی ہجری کی اس مبارک ساتوں میں سیرت پاک پر میری حاجہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو پہلی شاعر احمد کتاب کا اعزاز حاصل ہے اور ڈاکٹر نجیبہ صاحبہ کا فرمان تھا کہ اپنی کتاب کے حوالے سے بات کریں تو میں اس کتاب کا ایک صفحہ پڑھ سکتا ہوں جس کا عنوان ہے رو بڑھ کر زمانے کو وغیرہ حشر تک۔ نبی آپ نے زمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 فروری 610 عیسوی کو پہلی وحی کی صورت
جبل نور کے بارے رب سے اسلام کا جو پرچم لے کے تشریف لائے، اس مشن کو 6 مارچ 632 عیسوی کو خطبہ حجۃ الوداع کو مکمل کروا دیا۔ اس حج میں حجاج کی تعداد 1.25 لاکھ کے قریب تھی۔ 610 عیسوی سے 632 عیسوی تک ان گزرے 22 برسوں کا جائزہ لیں تو اس عرصے میں 27-28 غزوے اور 48 سرایات کی ہوئے۔ ابشا کی 2 ہجرتیں بھی ہوئی۔ 615 سے 618 عیسوی تک 3 سال تک شیخ ابی طالب کا قلب بھی برداشت کیا۔ طائف میں لہو لہان بھی ہونا پڑا۔ 10 ستمبر 622 کو یثرب کو ہجرت بھی کی۔ یثرب کی خانہ جنیا بھی دیکھی۔ اندھیروں کی اس بستی کو مدینہ منورہ کا روپ بھی دیا۔ وسائل کی عدم دستیابی بھی آتی رہی۔ اکتوبر 630 غزوہ تبوک کے موقع پر تو وسائل اس قدر کم تھے کہ پہلی بار دفاعی فنڈ قائم کرنا پڑ گیا۔ اس لاچاری اور دہی دستی کے ساتھ غزوہ تبوک کے لشکر کو جیش النصرت بھی کہا گیا۔ کم و بیش 30,000 مجاہدین اسلام کا وہ لشکر مدینہ پاک سے 700 کلومیٹر کا سفر طے کر کے جب تبوک پہنچا تو رجحان اس قدر تھا کہ پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے، مگر آنکھوں میں صبح امید کی روشنی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سلطنت روم جو اس دور کی سپر پاور تھی، اس کے کیسر روم ہرکل جس کی آدھی دنیا پر حکومت تھی، وہ جنگ کے ارادے سے روم سے شام تک تو پہنچا، مگر مسلمانوں کی حیثیت اور جلال کی خبریں سن کر تبوک کا رخ نہ کرنے کی ہمت کر سکا تو شام سے ہی روم واپس چلا گیا۔ سب مسلمان بچے بڑے خواتین سب ملا کر بمشکل 2-2.5 لاکھ تعداد تھی، لیکن اب 1500 سال بعد عالم یہ ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی تعداد 1.5 ارب سے بھی زیادہ تجاوز کر چکی ہے۔ 1500 سال پیشتر ایک ریاست مدینہ تھی اور اب مدینہ پاک سے پاکستان تک 57 اسلامی ملک ہے۔ حاجیوں کی تعداد کم سے کم کوٹہ مقرر کر کے بھی 18 سے 20 لاکھ